بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. آج دو بہت امپارٹنٹ ایشو تھے جن کا تعلق ریاست پاکستان اور ہاؤس آف فیڈریشن سے تھا، اور ہم امید کرتے تھے اور ہماری خواہش بھی تھی کہ آج ملک کے وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائیں گے، اور اگر وہ کسی وجہ سے مصروف ہیں، جو وہ اکثر بڑے مصروف رہتے ہیں اور پارلیمنٹ سے آنے کی جسارت کم کرتے ہیں، تو پھر فارن منسٹر پاکستان میں موجود ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور ان سیریس جو سوالات آج یہاں اٹھائے جا رہے تھے ان کا جواب دیں گے. یہاں دو ہمارے بہت معزز ساتھی ہیں جنہوں نے تقریر کی ہیں. زیادہ ان کی تقریر دونوں کی لگ رہی تھی کہ آج بجٹ سپیچ کر رہے ہیں جو حکومت سے ہو رہی تھی. ایک آنریبل ممبر صاحب نے، مجھے بڑا احترام ہے جناب محسن عزیز صاحب کا، انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ کاش آج کشمیر کے بارے میں بات ہوتی، کاش یہاں سے کوئی ایسا میسج آتا جس سے یونٹی نظر آتی. لیکن انہوں نے ان تمام باقی امور کو نظر انداز کیا ہے. جناب چیئرمین، جب بھی اس ریاست کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا، اور اللہ نہ کرے کہ اس میں مشکلات میں اضافہ ہوں، اور جب بھی کسی اور حکومت نے، کسی اور ریاست نے پاکستان کے وجود کے خلاف اگر بات کرنے کی کوشش کی یا کوئی ایسا امپریشن میں دیا ہے، تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور ہمیشہ ایک ہی میسج گیا ہے کہ ہم اس مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے ابھی زندہ ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی ہے، اس مادر وطن کا انشاءاللہ ہم دفاع کریں گے. لیکن مجھے یہ بہت خواہش تھی کہ حکومت آج، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لیڈر آف ہاؤس کے بغیر کتنے وزراء آئے ہیں جنہوں نے آج کی اس ڈیبیٹ کو سیریس لیا ہے. آج کی اس کارروائی میں انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤس ان سیشن ہوا ہے، ریاست میں آج جو بڑے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلانی ہے، اور آج ان کے اگر وزراء کی تعداد یہاں بیٹھی ہوتی اور سن رہے ہوتے، اور ان کے لیے آسانی ہوتی کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرتے اور یہاں سے چیزیں لے کے جاتے، اور انہیں اپنی خارجہ پالیسی بنانے میں اور اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ بات کرنے میں یہاں طاقت ملتی. جناب چیئرمین، یہ اتنا بڑا معاملہ کچھ دنوں سے چل رہا ہے، اور آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک دفعہ پھر سخت گہرے بادل جو ہیں وہ چھا گئے ہیں، جو ہمارے تعلقات شاید آج سے زیادہ کتنے اس لیول پہ نہیں تھے جتنے آج ہیں. اور وہ مودی سرکار کے جو روز بیانات آتے ہیں اور جو ان کی بڑکیں ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم نے مناسب نہیں سمجھا میں کسی ایک ہاؤس میں جا کر اپنے لوگوں سے، اپنے اس ہاؤس کی طاقت کو اپنے ساتھ رکھوں اور بات کروں. جس دن نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا، وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں. اور سینٹ آف پاکستان میں تو وہ 5 منٹ یا 3 منٹ کے لیے ایک دفعہ آئے. اگر اس ملک کے حکمران اپنے سب سے بڑے الیکٹڈ جو پارلیمان ہے، جو دونوں ہاؤسز ہیں، ان کے لیے اگر ان کی یہ پرائیورٹی ہے، یہ عزت ہے، تو پھر یہ طاقت کہاں سے مانگتے ہیں؟ یہ کس سے لیتے ہیں؟ کون سی اور جگہ ہے جو ان کو طاقت دے رہی ہے جس کے پاس یہ جاتے ہیں لیکن پارلیمان میں آتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں؟ جناب چیئرمین، آج جو ماحول پاکستان کے اندر اس حکمران جماعت نے کریٹ کیا ہوا ہے، جو حکمران جماعت آج اس ملک کو جس طرف لے کے جا رہی ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے، اللہ نہ کرے کہ میرا اندیشہ ٹھیک ہو، لیکن یہ رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے. حکمران آج ذاتیات پہ اترے ہوئے ہیں، آج اتنی تنگ نظری ان کے اندر آ گئی ہے کہ سچی اور ٹھیک بات کو نہ وہ دیکھنا چاہتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. کوئی اس ملک میں
किसी ने भी कभी नहीं कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एहतसाब नहीं होनी चाहिए। हम सब कहते हैं कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो, और सबसे ज्यादा एहतसाब हमसे शुरू किया जाए, हमारी जमात से शुरू किया जाए, और शुरू किया भी हुआ है इन्होंने, और करें। लेकिन मेहरबानी करके ये जो सिर्फ बढ़ के मारना है और गैलरीज में बैठ कर रोज बातें करनी है, ये बंद करें। आपको किसने रोका है एहतसाब न करें हाउस का? कमरान माइकल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने उसके प्रोटेक्शन के ऑर्डर जारी किए हैं, बहुत मेहरबानी आपकी। आज वहां से भी उसके लिए आवाज उठनी चाहिए थी। उसका कसूर क्या है, उसके ऊपर अभी तक एलिगेशन क्या है, किसी को कोई समझ नहीं है। जब उसका रिमांड के लिए पेश किया गया तो उन्होंने पूछा कि इसके खिलाफ केस क्या है, उन्होंने कहा नेक्स्ट डेट पे बताएंगे। कि आप अपने लोगों के साथ, अपनी सियासी लीडरों के साथ और जमातों के लीडरों के साथ ऐसा सलूक करेंगे? फिर फौरी तौर पर सिंध असेंबली के स्पीकर इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं। आपने क्या मैसेज दिया है सिंध असेंबली के लिए? और ये सबसे ज्यादा हक हमारा है कि हम सूबाई असेंबली की कोई मसला हो तो इस हाउस को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। हमारी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो लोग अलग करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं। जहां आप कस्टोडियन है इस हाउस के भी, मेरी नजर में आप कस्टोडियन हैं उन सूबाई असेंबलियों के भी, कि अगर उनके हकूक पर, उनके हक पे डाका पड़ता है तो आपको रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको उनके लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ये जस्टिफाई नहीं करता कि स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्यों नहीं उनको सिंध में अरेस्ट किया गया, क्यों उनको पहले बताया जाता, उनके पास जाया जाता, उनको दिखाया जाता। ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन सेनेट के साथ ऐसा सलूक किया जाए। वो एक रियासत की एक अदारे के सिंध असेंबली के मुंतखब स्पीकर थे। क्या मैसेज आप देते हैं इस रियासत के लोगों के लिए कि आपके साथ हम जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जो मर्जी है सलूक कर लें? जनाब चेयरमैन, ये गेम, ये हमारे नादान दोस्त जो अभी मुंतखब को क्या है, इनकी उम्र कम है, इनको नहीं पता इस बात का। ये अभी से शुरू नहीं है। ये जब भी पाकिस्तान की इस रियासत में जब भी निजाम पर डाका मारा गया है, सबसे पहला काम यही किया गया है कि आज करप्शन 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 के बाद अयूब खान के दौर से लेके देखें, जितने तलाजमा भी आए, और हम जमहूरी हुकूमतों ने भी एक दूसरे के लिए यही कसर नहीं छोड़ी, यही काम हम सारे करते रहे। कितने लोग हुए हैं जिनको करप्शन के ऊपर हमने सजा दे सके? सिर्फ एक बहाना तलाश करते हैं हम इस रियासत और इन अदारों को और इस जमहूरी अमल को कमजोर करने के लिए। और हर हुकूमत ने कुछ डिक्टेटर्स की अगर स्पीच निकाल दें, उनके नाम निकाल दें, एक ही तरह के कंटेंट्स थे उनकी स्पीचेस पर, और एक ही तरह का एलिगेशन था। ये जो अदारा आज जिसके लोग टारगेट और निशाना बनाया जा रहे हैं, ये अदारा बनाया इसलिए गया था कि सियासी जमातों को टारगेट करने के लिए, सियासी जमातों को तोड़ने के लिए और इस मुल्क में किंग पार्टी बनाने के लिए अदारा बनाया गया था। और इस वजह से किंग पार्टी बनाई गई थी, उसे सपोर्ट दी गई थी। इस अदारे की ये तारीख है। इसी ने सारा काम किया है, इस अदारे के जरिए काम हुआ है। किस जमात को यहां तोड़ा नहीं किया? जनाब चेयरमैन, दुनिया में लोग सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। सियासी जमातें फेडरेशन को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी जो ताकत वाली चीज होती है, उस मुल्क की, उस रियासत की सियासी जमातें होती है। यहां बदकिस्मती है कि सियासी जमातों को हमेशा ताला उज़्माओं ने भी, और ऐसी जमहूरी हुकूमतें भी जो खास मकसद के लिए आती हैं, वो भी उनके लिए ऐसा ही मामला रखती है। ये गेम, ये कोई खिदमत नहीं है पाकिस्तान की भी और जमहूरियत की भी। जनाब चेयरमैन, ये इस अदारे के जब रजा रबानी साहब चेयरमैन थे, मुझे ये बात एडमिट में करता हूं, मैंने हमेशा ये कही है कि हमारा सियासी जमातों का भी कसूर है कि हमें चाहिए था कि इस निजाम को हम रिविजिट करें। ये वो एक हार्डीनेस है, ये वो जो परवेज मुशर्रफ लेके आया था, आज तक इसने किसी एक असेंबली का मुंह नहीं देखा, ना सेनेट का और ना नेशनल असेंबली का, और मैं यकीन से कहता हूं आइंदा भी नहीं देखेगा। ये सियासी जमातें जब इक़्तिदार में होती हैं
وہ اسی طرح جس طرح آج یہ سمجھ رہے ہیں، ہم بھی سارے یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. یہ الزام ہے ہمارے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لینا جائے اس بات کو، یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک. اب بھی وقت ہے. ریاست میں ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ضرور ہونا چاہیے جس کی شہرت اچھی ہو، جو اکراس دا بورڈ ہو، کسی خاص جماعت اور کسی لیڈروں کو نشانہ بنانے کے لیے نہ ہو. آج تک مجھے بتائیں جناب چیئرمین کہ اگر نیب نے وی آر سے اور پلی بارگین کے علاوہ ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے آج تک کنوکشن دی ہے، کتنے پرسن کنوکشن ہے ان کی، یہ منگائیں. یہ سوال ہے جو اس ریاست یہ ہاؤس پوچھنا چاہ رہا ہے. اور وی آر میں کیا ہوتا تھا کہ ایک افسر کے اوپر 50 کروڑ روپے کا یا 50 ارب کا جتنا مرضی بڑا کیس بنا دیتے تھے، پھر 5 کروڑ لے لیتے تھے اور اس افسر کو کہتے تھے کہ وہاں سے جا کے نوکری شروع کر دے واپس میں. آج بھی پاکستان کی اس ریاست میں بے شمار افسر ایسے کام کر رہے ہیں جو نیب کی وی آر کر کے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر ایک کریپٹ تھا، ایک آدمی کرپشن میں ملوث تھا، اس ملک کو لوٹنے میں ملوث تھا، اس کو کس نے پھر اختیار دیا ہے کہ وہ ایک ادارے کو پیسے دے کے اور وہاں سے اپنا کام شروع کر دے؟ یا پھر پلی بارگین کہ اس کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لیتے تھے، پلی بارگین کر کے آ جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مجھے وہ کارکردگی بتائیں اس ادارے کی. کتنا یہ شور مچا رہے تھے جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس بنایا، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس بنایا. وہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ایون فیلڈ کا کیس جب آنریبل ہائی کورٹ کے ججز کے صاحبان کے سامنے آیا، انہوں نے کس طرح بے نقاب کیا ان پراسیکیوٹر کو بھی اور اس ادارے کو بھی کہ کیا آپ نے ان کے خلاف بنایا. اور جناب چیئرمین آپ کو سن کر آپ کو پتا ہوگا اور اس آنریبل ہاؤس کے ممبرز کو پتا ہوگا کہ اس ججمنٹ میں جج نے لکھا ہے ایون فیلڈ میں کہ کرپشن کا کوئی کیس ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا. دیکھیں اس حکومت کی بدقسمتی کے لیڈر آف ہاؤس کے بعد، پرائم منسٹر کے بعد دوسرا بڑا آدمی لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب تھا نیشنل اسمبلی کا. انہوں نے فویلا کیا کہ کرپشن کے کیسز ان کے خلاف، وہ انکوائری میں شامل تھے، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا. ابھی اسی ہفتے پچھلے دیکھیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اس کیسز کے بارے میں کیا کہا. کہاں نیب آج کھڑا ہے؟ کہاں یہ جو اس کے ساتھی اور نیب کو ترجمان بنے پھرتے تھے سارا دن، آج یہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے پاکستان کے اندر؟ اس ادارے کے اوپر کوئی ایسا یقین کرے گا کہ کل آپ یہ کہتے تھے کیسز، یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو ابھی کیس جس میں وہ جیل میں ہیں، جس طرح یہ کیس یہ جانے دے گے آگے عدالتوں کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظری سے حکومت نہ کریں، دشمنی پہ حکومت نہ کریں. ملک کو سیریس مسائل جو آج درپیش ہیں بیٹھ کر ان کا حل تلاش کریں. آپ تو ریت پہ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کسی طرح این آر او نہیں دیں گے. آپ ہوتے کون ہیں اور آپ سے مانگتا کون ہے؟ ایک جرات نہیں کر سکا ان کا لیڈر پرائم منسٹر سے نیچے تک. ہم نے بار بار ڈیمانڈ کیا، چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بتائیں اس آدمی کا نام، اس پارٹی کا نام بتائیں جنہوں نے ان سے این آر او مانگا ہو کبھی. لیکن یہ کیا لوگوں کو میسج دیتے ہیں؟ جب ملک کا وزیر اعظم ملک سے باہر جائیں انہیں پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک سے آ رہا ہوں جو سارے چور اور ڈاکو رہتے ہیں، میں چوروں کا وزیر اعظم ہوں، کیا میسج آتا ہے دنیا میں ہمارے لیے؟ کیا مقام ہے ہمارا دنیا میں رکھتے ہیں؟ کیا قوم کے بڑے وزیر اعظم سربراہ اس ملک کا آج خاندان کا بڑا اٹھ کر اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور اپنی فیملیوں کے بارے میں اگر ایسی بات کرتے ہیں، ایسا میسج دیتے ہیں، تو دنیا میں وہ کیا میسج آتا ہے؟ کیا میسج اس ملک کے لیے ہم دینے جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک کی عزت؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ کہتے تھے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. میں یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، میں یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا. آپ کہتے تھے کہ جب ملک کا سربراہ دوسرے ممالک میں پیسے مانگنے کے لیے جاتا ہے اس وقت پاکستانیوں کی اور ملک کے رہنے والے لوگوں کی نظریں اور ان کی گردنیں گر جاتی ہیں. میں یہ ڈیمانڈ بھی آپ سے نہیں کرتا، لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو فصل آپ بو رہے ہیں
جو آج اپنے بدلے کی آگ میں آپ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا کے لیے، یہ مشکل، یہ معاملہ مت کریں. پاکستان کے بڑے مسائل ہیں. جناب چیئرمین یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جو قوم سے انہوں نے وعدے کیے تھے، جو یہ باہر بیٹھے ہوتے کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اب تو وقت ایسا آ گیا جناب چیئرمین کہ اگر باہر کا کوئی ہماری ڈگنیٹی، کوئی عزت والا آدمی، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، اس وہاں بھی یہ پاکستان کا تماشا لگاتے دکھاتے ہیں. اس کے سربراہ کے لیے بھی ان کی اپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اتنا ان کا دل تنگ نظر ہو گیا، اتنا یہ کہ جو روایات تھی حکومتوں کی اور پارلیمنٹ کی، ان کو بھی پامال کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا کام کیا، بڑا آپ اس ہاؤس صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب آپ گئے ملنے تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے. یہی ہے طریقہ ہونا چاہیے حکمرانی کا. یہ بھی بڑا دل کرتے تو ایک اچھا میسج آتا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کے دشمنی اور اس آگ میں اتنے آپ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، اس میں آپ پھنسے ہوئے کہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. جو آپ کا مینیفیسٹو تھا میں اس پہ نہیں جاتا، میں اس پہ بھی نہیں جاتا جو آپ تقریریں کرتے رہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم بننے کے بعد کے وعدے ہیں، مہربانی کر ان میں سے کوئی ایک بات تو پوری کر دیتے. اس ملک کے لوگ آج جناب چیئرمین آپ کا بھی دور دراز علاقے سے تعلق ہے، یہاں کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. مارے لوگ اس وقت پھر رہے ہیں بل اپنے ہاتھوں میں لے کے، بجلی کے بل. وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ جس کی 3,000 کی انکم ہے اس پہ 6,000 کا بل آیا ہوا ہے، جس کی 10,000 انکم ہے اس پہ 15,000 کی آ رہے ہیں. پوچھیں آج سینٹ کے اپنے ملازمین سے کہ کتنی سخت زندگی مشکل ہو گئی ہے. یہ ریاست مدینہ کے والی جو بننے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو سب سے زیادہ مہنگائی میں خاتمہ کریں گے. یہ انہوں نے کام کیا. یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کہیں، میں ان کی باتیں گناؤں. مجھے یو ٹرن لینے سے علاوہ اور کوئی، میری ایک ریکویسٹ ہے انہیں کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مہربانی کر کے کبھی یو ٹرن نہ لے لینا. آپ بات بہت بڑی بڑی کبھی کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی مشہوری بھی کرتے ہیں، لیکن اگلے لمحہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی اس جگہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لہذا میری گزارش ہے، میں آج بھی، کہ یہ دو جو اہم معاملے جناب چیئرمین، یہ نیب بلاک کوئی اور ریویزٹ نہیں کرے گا. میری آپ سے گزارش ہے اس ہاؤس کی ایک کمیٹی بنائی جائے. مجھے کسی اور دوسرے ہاؤس کا بھی نہیں. ہم کم از کم اس کو ٹھیک طرح کا لا بنا کر اس ملک میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ضرور رہنا چاہیے. لیکن یہ جو رویے اس کے ذریعے یہ جو چیزیں ہماری چل رہی ہیں، یہ زیادہ دیر چلیں گی نہیں. آج اکانومی ہماری کہاں کھڑی ہے، ہمارے مسائل کیا کیا ہیں، ہم جہاں رہے ہیں، ہماری آبادی کہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے ایشو کیا کیا ہیں ہمارے اس ملک کو درپیش. اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیجنے اور باہر نکالنے میں، ایک دوسرے کو برا بلا کہنے میں، اور صرف سیاسی سکور کے لیے سارا کام کریں گے. جناب بھائی صاحب، سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت حکومت کی ہے. حکومت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. حکومت کو یہ سٹیپ لینے پڑیں گے. پھر جناب چیئرمین اگر یہ کام نہیں کرتے، یہاں کمیٹی آف دا ہول بنائی جائے. یہ بڑے ایشو آئے، جب رضا ربانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بڑے بڑے ایشو آئے تھے پاکستان میں جو ڈسکس کرنے مشکل ہو گئے تھے. کمیٹی آف ہول بنائی گئی تھی، اس میں بڑی یہاں سیر حاصل بحث ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے. پہلی دفعہ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف بھی تشریف لائیں. ہم ان چیزوں کو آگے لے کے جائے. اب ماحول ایسا پیدا اس ملک میں ہو گیا ہے کہ اس حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے، ان کی سمجھ نہیں ہے. ان کی بڑی مجبوری یہ ہے کہ ایک یہ شبلی فراز صاحب بیٹھا ہوتا ہے، ہم اس کی منہ کی طرف دیکھ دیکھ کے کافی سارا غصہ بھی اپنا کم کر لیتے ہیں. اور کوئی بندہ آتا نہیں ہے. اس بیچارے کو انہوں نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. یہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہ کتنے عرصے میں کدھر آ گیا ہوں ان لوگوں میں. تو میں تو ایک ایسی مثال دے سکتا تھا کہ یہ کدھر پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ مثال اس جیسے آنریبل آدمی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لہذا محمد فراز صاحب کا یہ ایک شعر ہے جو شبلی فراز صاحب اور ان کے ساتھیوں کی نظر کرتا ہوں. یہ مشاہد اللہ صاحب کی موجودگی میں شعر، اور آج سستی پلیجو صاحب بارے بھی شعر کہیں. تو ایک موجود ہے ان کی کہ بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز. مشاہد اللہ صاحب تشریف رکھیں. یہ جو آج
نیب سے دوستی کر رہے ہیں نا، جو نیب کے آج ترجمان بنے ہوئے ہیں. صرف اتنا میں نے کہوں کہ بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا ہے مکان تیرا کچھ تو خیال کر. ہم سہ گئے، ہم سہ جائیں گے. ہم نے یہ جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ دیکھی ہوئی ہیں. ان پہ جب وزن پڑے گا یہ چلا چلا کے پھرتے ہوں گے اور ان کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. اتنی اور اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، ان ایشو کے اوپر آج کریں کوئی ریاست کو جو ایشو درپیش ہیں. میں آپ سے جناب چیئرمین آج یہ بھی رکھوں گا کہ آج جو سپیکر سندھ اسمبلی کے بارے میں آیا ہے، آج جہاں سے ایک میسج جانا چاہیے کوئی بڑا، کہ آپ کی طرف سے ہی میرا مطلب آپ کی طرف ہی ہے. میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے دیکھا تو میں اس طرف آ گیا. اور ہمارا جو یہ نیب لا کے اوپر بھی ہے، ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. کمیٹی آف ہول بنائیں، کسی کو کمیٹی کو دیتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر ان سے امید نہیں ہے کچھ چیز ٹھیک کرنے میں. یہ تو آئے تباہی کے لیے اس پاکستان کی، لیکن ہم اس ملک کا حفاظت کریں گے، ان اداروں کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ ان کو یہ طاقت نہیں دیں گے. صرف پرائم منسٹر کی ہاؤس کی بھینسیں بیچنے سے ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا. اگر وہ یہ ویژن ہے، 18 کروڑ کی گاڑیاں بیچی ہیں اور ایک بھائی صاحب وائنڈ اپ کریں. ایک بائر کی ڈگنیٹیز آئی جو پرنس آئے تھے، Thank you, 22 کروڑ روپے کی گاڑیاں انہوں نے کرائے پہ لے لی ہیں. یہ ویژن ہے ان کا، یہ سوچ ہے ان کا. یہ ملک ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے تھے ہم یونیورسٹی بنائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس کو. ان کو بھی پتہ چلا کہ ایک مہمان آتا ہے تو اس کو اگر یہ جگہ نہ ہوتی تو یہ کہاں اس کو لے کے جاتے، یہ کہاں پہ جاتے. لہٰذا آج بھی چیئرمین صاحب، آج بھی ان کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں مہربانی کر کے اس ملک کے اداروں کے ساتھ ایسا نہ کھیلیں. بہت شکریہ. لیڈر آف دا ہاؤس.